میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کئی بچے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جن کے بچپن چھن چکے ہیں، جن عمروں میں جن کے ہاتھوں میں کھلونے، کتابیں اور بچپن کے لڑکپن ہونے تھے، وہ چھن چکے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس پستی کا شکار ہے کہ ایک غریب کو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اپنے معصوم بچوں سے بھی مزدوری کرانا پڑتا ہے، اور یہ معصوم بچے کسی کے گھروں میں جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں تو کہیں پر کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک خبر جو بہت سارے ٹی وی چینلز کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر، پاکستان کا جو کہ کیپٹل ہے، وہاں پہ ایک جج کے گھر میں ایک معصوم، ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بچی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک کر دیا جاتا ہے۔ وہ جج جو کہ معاشرے کے اندر عدالت میں بیٹھ کر دوسروں کے لیے انصاف کا قلم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں ایک معصوم بچی کے اوپر اتنی ظلم کر دیے جاتے ہیں کہ دنیا کے سامنے جب وہ تصویریں، جب وہ ویڈیوز پہنچتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس پستی کا شکار ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر ایک سروے یہ بتاتے ہیں کہ 30 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں پاکستان کے اندر، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ غلامی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ وہ اس لیے گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے گھر کا چولہا جلانا ہوتا ہے، یا کسی کو اپنے باپ کا قرض اتارنا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بچے دوسروں کے گھروں میں ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس گھر کے جو مالک ہوتے ہیں، جو فرعون نما بھیڑیے ہوتے ہیں، سارے لوگ بے شک ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنے پیسے کے، اپنے سٹیٹس کے تکبر میں اس طرح غرق نظر آتے ہیں کہ انہیں ان کی معصومیت، ان کی لاچارگی نظر نہیں آتے، اور ان کے اوپر ایسے ظلم ڈھاتے ہیں کہ انسانیت شرمایا جائے۔ کل کا جو واقعہ ہوا، اس میں اس بچی کے ساتھ اتنی بھیانک سلوک کر دیا گیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے کیا تھے جو اس بچی کے اوپر ظلم کر دیا گیا، اتنی بھیانک ظلم کر دی۔ اگر اس کے پس منظر میں دیکھا سارے چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس بچی کی جو تعلق ہے وہ سرگودا سے ہے۔ وہ ایک اعجاز نامی بندے کی مدد سے، یعنی کہ وہ اعجاز نامی بندہ ملازمت کے لیے اس بچی کو سول جج کے پاس، جو کہ اسلام آباد کے اندر ہے، ان کے گھر پر لاتے ہیں ملازمت کے لیے۔ لیکن وہاں پر وہ بچی جو کہ 6 ماہ پہلے یہاں پر آئی تھی اسلام آباد کے اندر ملازمت کے طور پر، ان سول جج کے گھر کے اندر کام کرنے کے لیے، فقط 6 مہینوں کے بعد اس سول جج کی بیوی اسے ایک بھیانک حالت میں اس کے گھر پر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ جب بعد میں بچی سے پوچھا گیا، رپورٹ لیے گئے، تو اس نے وہ بتاتی ہے کہ اس کے اوپر زیورات کے چوری کا الزام لگایا، اور اس کے زیورات کے اوپر چوری کا الزام لگا کر جب اسے پیٹا، پہلے بچی کو پیٹنے کے بعد بچی بھاگ کر چھت پر چلی گئی۔ جب چھت پر بیٹھی ہوئی تو جو جج ہے اس کی بیوی چھت پر آتی ہے اور بچی کو وہاں سے کھینچتے ہوئے نیچے لاتی ہے، اور اس کے اوپر بچی کہتی ہے کہ بوتل دے مارے، لیکن بچی نے ہاتھ آگے کر لیے تو اس کے ہاتھ جو ہے نا بہت بوتل کے وار کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ زخم آتی ہے۔ لیکن وہ اس سے بھی، بچی یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی وہ عورت جو کہ اپنے دولت کے نشے میں، اپنے سٹیٹس کے نشے میں اتنی دھت ہے کہ وہ اس بچی کی بات ہی نہیں سنتے، اور اس کو اس طرح سے پیٹتے ہیں کہ اس کے ویڈیو کو بندہ پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتے، اس کی یہ حالت کر دیے گئے ہیں۔
تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ جو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کم عمر بچے بچیوں کو رکھتے ہیں اپنے گھروں پر. کیونکہ وہ کیوں رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو؟ وہ اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک، وہ کے اوپر آپ کتنا ہی اس بچے کو پیٹے وہ کسی کو جواب نہیں دیں گے. اس کے گھر والے تو بہت دور ہیں، اور لوگ اتنے غریب ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی ظلم کر دیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، تو کوئی کہنے والا نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں ملازمت کے لیے رکھتے ہیں. جو انٹرنیشنل سیولری جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان کے اندر 3.1 ملین سے زائد بچوں کو غلامی کے اندر رکھا گیا ہے. وہ کیوں رکھا گیا ہے، وہ کیوں غلامی کے اندر ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ ایک تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ غریبی ہے، اور غریبی کی وجہ سے مختلف گھروں میں ملازمتیں کرتے ہیں. ملازمت کے لیے دوسروں کے گھروں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ ناروا سلوک کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری چیز، جو وہ قرض کی وجہ سے اپنے گھروں کے چولہے کو جلانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے غلامی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ملک ہے، اس کا اتنا برا حال کر دیا ہے ہمارے حکومتوں نے کہ ایک غریب کے لیے 2 وقت کے روٹی کو آسانی کے ساتھ حاصل کر زندگی گزار لے، وہ نہیں گزار سکتی. اتنا مشکل بنایا گیا ہے. تو یہ جو غریب گھرانوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے چولہے جلانے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ملازمت کرتے ہیں. اور یہ جب وہ لوگ ملازمت کے لیے دوسروں جو امیروں کے گھروں پہ جاتے ہیں، تو ان کی جو ذہنیت ہے، وہ اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا جو جاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو بڑا ظاہر کر ایک طبقاتی جو فرق ان غریبوں کے ساتھ، ان غریب کے بچوں کے ساتھ جو ان کے گھروں میں ملازمتیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فرق کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ظلم کے بوچھاڑ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناصور بن چکا ہے یہ جو طریقہ کار ہے. دوسری چیز، حکومت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ حکومت نے کچھ سٹیپس اٹھانے ہوں گے، ان کے لیے قانون بنانے ہوں گے. قانون تو بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر قانون تو سب کے لیے بنے ہوئے، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قانون بنے ہوئے تو ان کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد کرائے، اور جو بچے ہیں ان کے لیے جو ملازمتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اس جھنجھٹ سے ان کو نکالنے کی کوشش کرے. کیونکہ ہماری جو لا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے ورک نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارے جو ملک ہے، ہمارے جو لوگوں کے حالات ہیں، وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کام کرنے پر، دوسروں کے گھروں پر جھاڑو پوچے لگانے پر مجبور ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے ملازمتیں، ان کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کم سے کم ملازمتوں کے لیے کوئی ذریعہ تیار کر لی، تاکہ وہ لوگ ایک اچھی لائف گزار سکے، ایک اچھا سا جو ہے نا سٹیٹس کے ساتھ وہ لوگ اپنے جو ہے نا آنے والے مستقبل کو اور اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر سے بہتر کر لے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے پالیسیز بنائے، تاکہ ان کی جو ملازمت کے نام پر جو ان کو ابیوز کر دیا جاتا ہے اس سے بچا جا سکے، اور جو طبقاتی فرق کے نشے میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر دیے جاتے ہیں ان سے ان کو بچایا جا سکتے، اور ایک خوشحال زندگی گزار سکے، اور ان کے ہاتھوں میں جھاڑو پوچے اور دوسرے جو چیزیں ہوتے ہیں ان کے بجائے ان کے ہاتھوں پر قلم اور کتاب رکھ لے. بہت بہت شکریہ.